الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف و توصیف، شان و شوکت، بزرگی و کبریائی، سلطنت و بادشاہی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت کے طلبگار ہیں، اور ہم اپنی نفس کی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہی حقیقی اور سچا معبود ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت یافتہ راستہ ہمارے پیارے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. باتوں میں سب سے بری بات دین میں ثواب کی نیت سے نہیں بات ایجاد کرنی ہے. دین میں ثواب کی نیت سے ایجاد کیا گیا ہر عمل، ہر قول بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، حسن اخلاق جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو اخلاق کے بارے میں ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر حسن اخلاق کی صفت پیدا ہو. جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر حسن اخلاق کی صفات ہوتی ہیں، یا پھر جو انسان اخلاق حسنہ کے پائے درجے پر ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ معاشرے میں وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ترین بن جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. حسن اخلاق وہ دوا ہیں جو دل اور دماغ دونوں پر اثر کرتا ہے اور دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اہم ترین مقصد حسن اخلاق کی تکمیل ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ میں خوشنما اخلاق کی تکمیل کروں، تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں. آج ہمارے پاس مسلمانوں میں بہت کم خاص طور سے
جو لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں الحمدللہ وہ اہل حدیثیت کے قریب بھی ہوتے ہیں، سلفیت پر گامزن بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور سے ایسے مسلمانوں کے پاس بہت کم عقیدے کی کمزوری دیکھی جاتی ہے، توحید میں ضعف دیکھا جاتا ہے، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا بھنڈار ہوتا ہے، فرائض کی پابندی بھی ہوتی ہے، اور کچھ تو تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، اور کچھ تو چاش کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ روزوں کی کمی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ہمارے پاس قلت نہیں ہے، ہمارے درمیان حج اور عمرہ کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، صدقات و خیرات انفاق فی سبیل اللہ کے میدان میں الحمدللہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں بے انتہا لٹانے والے لوگ ہیں۔ لیکن جب بات حسن اخلاق کی آتی ہے نا، تو کئی لوگ اس میدان میں کورے کاغذ کی طرح پائے جاتے ہیں، حسن اخلاق کی نعمت سے کئی لوگ محروم ہو جاتے ہیں، حسن اخلاق کی دولت سے کئی لوگ اپنے آپ کو صفر اور زیرو پاتے ہیں، جبکہ عبادات میں، معاملات میں سب سے اہم ترین چیز بندے کے پاس حسن اخلاق کا ہونا بے انتہا ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا وہ روایت نہیں جانتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تقوم اللیل، کہ وہ خاتون رات بھر قیام کرتی ہے، وتصوم النہار، اور دن میں وہ روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، بہت بڑی عبادت، قیام اللیل بھی بڑی عبادت ہے، تہجد بھی بڑی عبادت ہے، اور روزوں کا اہتمام کرنا بھی بہت افضل عبادت۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں اسے بتایا گیا، اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں بتایا گیا وَلَكِن تُؤْذِي جِيرَانَهَا، اللہ کے رسول بس کمی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، کمی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تہجد کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، صیام کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا، فرمایا اللہ کے رسول تصلی المکتوبات، وہ صرف فرائض پڑھتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے، اور کچھ پنیر کی جیسی عام چیزوں کا صدقہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کی خاصیت خوبی ہے لا تؤذی جیرانہا، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، راحت میں رکھتی ہے، سکون میں رکھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں۔ سمپل سی روایت ہے، عام سی روایت ہے، عبادات کی دولت بھی کبھی کبھی انسان کے حق میں نفع بخش نہیں ہوتی ہے جب اس کے پاس حسن اخلاق کی دولت نہ ہو، جب اس کے پاس اچھے اخلاق کی نعمت نہ ہو۔ قرآن مجید اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کے اندر تقریباً کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اخلاق کو بیان کیا، اپنے متقی بندوں کی صفات کو بیان کیا، رحمان کے بندوں کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ ان خوبیوں کے اندر بارہا آپ ایک خوبی کو ضرور پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و ساتھ کے اخلاق ہے۔ اخلاق کے 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ با اخلاق بنائیے، آپ اپنے آپ کا کردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر بنائیے، آپ کا گفتار کردار کے منافی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی تعلیم آپ کی سیرت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کردار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ واضح اور صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی تعمیل کرنے کے لیے کہا، بجا آوری کرنے کے لیے
ان سارے احکامات کی تعمیل کیجیے آپ، ان سارے باتوں کی انجام دہی کیجیے آپ، ان فرائض اور واجبات پر سختی سے عمل کریے آپ، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہہ دیا قرآن میں ان ساری چیزوں سے رک جائیے آپ، رسول کے ذریعے جو واضح کیا کہ ان چیزوں سے روکا جائے ان چیزوں سے رک جائے آپ۔ یہ اللہ کے ساتھ کے اخلاق۔ یاد رکھیے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا من لم يتأدب مع اللہ ادبہ اللہ تحت الارض، جو بندہ اللہ کے ساتھ با ادب نہیں ہوگا، جو بندہ اللہ کے ساتھ با اخلاق نہیں ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کے نیچے ادب سکھائے گا۔ مرنے کے بعد اسے اللہ ادب سکھائے گا، لیکن اس وقت کی ندامت، حسرت اور پچھتاوے کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اخلاق کا سب سے اہم پہلو وہ بندوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہے، مخلوق کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہے، اور مخلوق میں بھی وہ دائرہ اہل اسلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہر مسلمان کو حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے اور واجب۔ ہر مسلمان کے ساتھ ملاقات کرے، مسکرا کر ملاقات کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مسلمان کی ضرورت میں کام آئے، تندرست مسلمان کی تندرستی کو دور کیا جائے، پریشان زدہ مسلمان کی پریشانی کو دور کیا جائے، مقروض مسلمان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب میں معاونت کی جائے، مشکلات کی ان گھڑیوں کو اس مسلمان سے پار کروایا جائے۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کے ساتھ، مسلمان سے حسن سلوک کرنے میں شمار ہوتی ہیں۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارا اسلام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بار بار کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ کے رسول سے منہ پھیر لیجئے، وَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اللہ کے رسول انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق میں سے سب سے اہم چیز جو بیان کی گئی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کے رسول، ارے اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو کبھی یہ لوگ آپ کے آس پاس بھی جمع نہیں ہوتے، بکھر جاتے یہ لوگ آپ کے آس پاس۔ تو انسان کے کلام میں ہر کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی کا پایا جانا بے حد ضروری ہے، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں ہر کسی کی زبان پر زہر عام ہو چکا ہے، کڑواہٹیں عام ہو چکی ہے۔ جس کسی سے بات کرو ادب و احترام کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹوں سے بات کرو تو شفقت سے محرومی آ جاتی ہے، بڑوں سے بات کرو تو انسان ادب و احترام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علماء سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے درمیان مجادلہ، مخاصمہ اور لڑنے کی بدخصلتیں پیدا ہو چکی ہیں، اور معاشرے کے اندر خاص طور سے دیگر مذاہب اور ملتوں والوں کے ساتھ انسان کا کردار اور رویہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے نزدیک اسلام کو لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور صحابہ کرام کو لے کر کئی لوگوں کے پاس منفی سوچ آ چکی ہے، نیگیٹو تھنک آ چکی ہے۔ لوگوں کے پاس اسلام کو لے کر نظریہ بدل چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیونکہ آج کا مسلمان حسن اخلاق کی نعمت سے محروم ہے، آج کا مسلمان اچھے کردار کی دولت سے محروم، آج کا مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ حسن اخلاق کتنی بڑی نعمت، اچھے اخلاق کتنی بڑی دولت ہے، مسلمان نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حسن اخلاق کی بڑی سے بڑی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ضرورت ہے کہ آج کے اس ماحول میں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہوں، منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہو، ہر مسلمان کا با اخلاق ہونا، بہترین سیرت والا ہونا از حد ضروری ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف صاف روایتوں میں فرما دیا ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ واحبکم الی احاسنکم اخلاقا۔ مسلمانوں، رسول سے تم چاہت کرتے ہو، مسلمانوں رسول سے تم محبت کرتے ہو، مسلمانوں رسول کی احادیث سے تم لگاؤ رکھتے ہو، مسلمانوں رسول کی سیرت تمہیں پسند ہے، لیکن رسول کو جو چیز پسند ہے
تم اسے پسند کیوں نہیں کرتے؟ رسول کو سب سے زیادہ با اخلاق پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز تم مسلمانوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے نزدیک وہ مسلمان ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے، جس کا کردار سب سے بہترین ہوگا، اور تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ وہ انسان ہوگا، وہ مسلمان ہوگا جو لوگوں کے درمیان نفرتوں کو عام کرتا ہوگا، جو بےہودہ باتیں کرتا ہوگا، جو لوگوں کے درمیان گالی گلوچ کرتا ہوگا۔ اللہ کے رسول کو یہ انسان بالکل پسند نہیں، ایسا مسلمان بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، جب بندے کے اعمال کو تولا جائے گا نا تو اس ترازو میں سب سے وزندار کوئی چیز ہوگی تو کون سی چیز ہوگی؟ بندے کے حسن اخلاق، بندے کے بہترین اخلاق جب ترازو میں تولے جائیں گے نا تو اس ترازو کا پلڑا کافی بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے نا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ جو داخل ہوں گے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ ایسے کیا اعمال ہوں گے کہ مسلمان آسانی سے جنت داخل ہو جائے یا کوئی بھی انسان آسانی سے جنت داخل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں، وہ اگر آ گئی نا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ گئی تو آسانی سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے انسان کے بارے میں جس پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام کر دے گا، جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جہنم سے نجات یعنی ہر چیز کی کامیابی، کون برداشت کرے گا جہنم کی آگ کو؟ معمولی اگر دنیا میں 42 ڈگری اگر ہو جائے، 38 ڈگری اگر ہو جائے تو لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، اے سی آن کر لے لیتے ہیں، کولر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، فین کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جہنم کی گرمی تو اللہ کی پناہ ہے، اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک چنگاری بھی اگر دنیا میں اگر آ جائے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انسان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی جس کے پاس نرمی کی صفت ہوتی ہے، جس کے پاس لوگوں سے بات کرنے میں نرمی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، لوگوں سے وہ قریب رہتا ہے، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا صحابہ کرام سے، کیونکہ وہ نیکیوں کے شوقین تھے، جنت کے شوقین تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظہورها۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صحابہ جنت میں اللہ نے کچھ ایسے بالا خانے بنائے، کچھ اونچے اونچے محلات بنائے ہیں جن کا اندرون حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ کوالٹی کی علامت ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کے گھر، اس طرح کے ویلے، اس طرح کے بلڈنگیں، اس طرح کی رہائش گاہ ان کے پاس موجود۔ اب یہاں تو دنیا میں ہر انسان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہے کہ خواہش پر دم نکلے، بہت سے نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم ہی نکلے۔ تو یہاں تو ہر انسان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، لیکن آسانی سے آپ کی ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بندہ صرف آرزو کرے گا اور اس کی خواہش پوری ہوگی، صرف سوچے گا بندہ من میں اور وہ سیکنڈوں میں اللہ اس کی خواہش کو پوری کر دے گا۔ لیکن یہ اونچے اونچے بالا خانے، یہ اونچے اونچے کمرے، یہ سب ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کری، ہماری دعا ہے۔ لیکن یہ چیز ملے گی کب؟ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت اللہ نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی خوبی اس کے پاس ہونا چاہیے لمن اطاب الکلام، بات کرنے کی صلاحیت، بات کرنے میں خوش اخلاقی ہونی چاہیے، بات کرنے میں نرمی ہونی چاہیے، کوئی ایگو نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کتراہٹ نہیں ہونا چاہیے، ناز اور نخرے نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی سے بات کریے آپ، نرمی دلوں پر اثر کرتی ہے اور کڑواہٹ لوگوں کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ اور دوسری خوبی اللہ کے رسول نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرنا۔ اب یہ بھی چیز خاص ہو گئی ہے نا، جسے آپ پہچانتے ہو سلام کرتے ہو، اور آج کل تو ایسا ہو گیا کہ جسے آپ پہچانتے ہو اسی بھی سلام نہیں کرتے ہو۔ نہ وہ میرا پرانا جھگڑا ہے اس کے ساتھ، اس نے فلاں ہمارے باپ کو ایسا کہا تھا، ماں کو ایسا کہا تھا، ماں کو ایسا کہا تھا، خالہ کو ایسا کہا، پھوپھو کو ایسا کہا،
انہیں اس نے فلاں فلاں مجھے. اللہ کے رسول کا تو یہ شیوا نہیں تھا نا, اللہ کے رسول کے تو اخلاق نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرکس اور ناکس کو, بچوں کو تک اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول کے اخلاق. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی نہ کلا خلق عظیم کہ آپ دنیا میں اللہ کے رسول اخلاق کے سب سے بلند رتبے کے فائز ہیں, ایسے نہیں تھا اللہ کے رسول کے بارے میں. وہ اللہ کے رسول کے اخلاق. دوسری بڑی خوبی سلام کو عام کیا جائے. اور تیسری بڑی خوبی اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلایا جائے, اچھی بات, احسان نہیں جتانا چاہیے. میں نے آپ کو کھلایا تھا نا, میں نے فلاں دن کھلایا تھا, میں نے اتنے لوگوں کو کھلایا تھا. ریاکاری نہیں آنا چاہیے, احسان نہیں آتی. اگر یہ چیز آ گئی نا تو ریاکاری تو اور احسان جتانا تو یہ زہریلی ناگن آپ کی ساری نکاحوں کو کھا جائے گی. کبھی احسان مت جتائیے آپ. جو کر دیا سو کر دیا, دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کھلائیے, جتنا آپ کے پاس گنجائش ہے اتنا کھلائیے. آپ جتنا کھلاؤ گے, جتنا صدقات و خیرات کرو گے, قیامت کے دن ہر مسلمان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا. اور چوتھی بڑی خوبی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, لوگ جب محو نیند ہو, جب لوگ نیند کی گہرائی میں ہو تو یہ بندہ اٹھتا ہے, یہ بندہ اٹھتا ہے اور سکون سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. یہ بھی اخلاق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق نہیں, تہجد بھی اخلاق ہی کا نام ہے, لیکن یہ اخلاق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ کے اخلاق کا نام ہے. تو کتنے مشکلات ہیں آج کے دور میں, لوگوں کے پاس کتنے سارے ٹینشنز ہیں, کتنے سارے مسائل ہیں. ہر کوئی آج کسی نہ کسی غم کا شکار ہے, دکھ کا شکار ہے, مشکلات کا شکار ہے, آزمائش کا شکار ہے. وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے سامنے بولو نا. وہ سنتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. وہ ہم سے بے انتہا قریب, مانگنے کی دیر ہے, پوچھنے کی دیر ہے. وہ ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے, وہ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے. صاف طور سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر آتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارا یقین ہے نا اس بات پر, ہمارا یقین ہے اس بات پر. اللہ تبارک تعالیٰ کر لوگوں سے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ, من یسألونی فاعطیہ, من یستغفرنی فاغفر لہ. ارے کوئی ہے بندہ جو مجھے پکارے, میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. ارے کوئی ہے مانگنے والا, وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں. کوئی ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. 2 رکعت, آپ کے صرف 2 رکعت آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. پابندی کیجیے, تہجد میں بہت بڑی راحت, بہت بڑا سکون ہے انشاءاللہ. یہ 4 خوبیاں جس کسی کے پاس ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جنت میں اونچے اونچے بالا خانے عطا فرمائے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اکمل المؤمن ایمان احسن خلقا, کہ کامل درجے کا مومن وہی ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کی نعمت ہوتی ہے. اگر اخلاق نہیں ہے نا آپ کے پاس تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کریے آپ کہ آپ کامل درجے کے مومن ہیں یا پھر آپ کے پاس ایمان کی کوئی کمی ہے. حسن اخلاق کے مسئلے میں ہمارے لیے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. آج کا مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. آج کا مسلمان سب سے بڑا جاہل بن چکا ہے. آج کا مسلمان بات کرے تو سوائے گالی گلوچ کے بات نہیں کرتا ہے. منافقت آ چکی ہے لوگوں کے درمیان, ایک دوسرے کے لیے غصے کو پال رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے انتقام کی آگ کو سلگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بے انتہا سخت دل بن چکے ہیں. نفرتیں, عداوتیں, بغض اور نفرت, یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے گھر چکی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد. کیا کچھ اخلاق نہیں تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے بہت سارے واقعات, میں سارے واقعات بیان نہیں کروں گا یہاں پر, صرف ایک واقعہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تکلیف اٹھاتے رہے، 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ہر طریقے کی اذیتوں کو جھیلا، مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اللہ کے رسول پر، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیز نیزہ مار کر شہید کیا گیا، وہ بھی حاملہ خاتون کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سگے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر بغیر کپڑوں کے گھسیٹا جاتا تھا۔ سمیہ کو شہید کر دیا گیا، یاسر کو شہید کر دیا گیا، عمار بن یاسر کو طرح طرح کے تکلیفیں دی جاتی تھی، اور بھی کئی ایسے صحابہ جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ فتح مکہ میں جب اللہ کے رسول داخل ہوئے، مکے میں فاتحانہ حیثیت سے 10,000 کی اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ، سارا مکہ، سارا معاشرہ اور سارے مشرکین اور کفار آپ کے سامنے سر نگو ہو چکے تھے، اور وہ سارے ظالم جو آپ کو زندگی بھر ستاتے رہے، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، سب آپ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ خون کھول اٹھا صحابہ کا، خون کھول اٹھا صحابہ کا، اور کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن، چل چل کر بدلا لیں گے ایک ایک سے۔ آج تو شمشیر و سنان کا دن ہے، آج تو جوش انتقام سرد کرنے کا دن ہے، آج تو پرانے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن، آج ہم ان دشمنوں کے گوشت کے خیمے بنوائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے۔ صحابہ کرام کا خون کھولنے اٹھا، اور کیوں نہ کھولے، فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے۔ انسان جب اپنے سامنے ایسے قاتلوں کو دیکھے جو اپنوں کو شہید کر دے تو فطری طور پر اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام ایسا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے غلط کہا انہوں نے غلط کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے کا دن، آج تو ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے۔ یہ اسلامی تعلیمات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ، یہ اللہ کے رسول کی خوشخبری۔ سارے کفار، سارے مشرکین اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے، سر نگو ہو کر، عاجز ہو کر، خاموش، کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بس اتنا سا سوال کیا ایھا الناس ماذا تظنون انی فاعل بکم، بس اتنا بتا دو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤں ہوں، بس ایک ہی سوال کیا اللہ کے رسول۔ وہ ساری تکلیفیں، وہ سارے سوالات، وہ ساری مشکلیں، وہ سارے عذابات، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی سوال کیا، بھائی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو تمام کفار مشرکین نے کہا محمد آپ تو شریف ہیں بھائی، آپ کے والد بھی شریف ہیں، آپ کے دادا بھی شریف ہے، شریف النسل سے آپ کا تعلق، بس اتنا کہا ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے، ایسے الفاظ جو ساری انسانیت کے کانوں سے ٹکرائے، اور جس نے اس وقت اللہ کے رسول کے الفاظ کو سن کر ساری انسانیت کو پریشانی میں ڈال دیا، حیران کر دیا۔ اللہ کے رسول نے تمام ظالموں سے ایک ہی الفاظ میں کہا اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، بھائی جاؤ تم سب آزاد۔ ایک مجدہ، ایک جملہ، دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے جابر ابو سفیان کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو سفیان اسلام لا لیا، جب قریب اسلام لا لیا، حالانکہ کوئی ایسا ماہ نہیں تھا جس میں ابو سفیان نے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائی۔ یہ جملہ سن کر ابو سفیان جیسا انسان اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام لا لیا۔ ہند بنت عتبہ، حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کا آرڈر دینے والے خاتون اللہ کے رسول کے قدموں میں گر گئی۔ وحشی بن حرب جس نے اپنے ہاتھوں سے حمزہ کا قتل کیا تھا،
وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں گر پڑا اور وہ بھی اسلام لا لیا۔ حبار بن اسود جس نے اللہ کے رسول کی لخت جگر نور نظر زینب رضا کا قتل کیا تھا تیز نیزہ مار کر، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صرف ایک جملہ اللہ کے رسول کے ایک الفاظ، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق کا اثر۔ یہ ضرورت ہے آج کے دور میں ہر مسلمان کو ایسے اخلاق اپنانے کی تاکہ دنیا کا ہر غیر مسلم ہمارے قریب آئے اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہماری سیرت سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ بس اس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے اندر اللہ کے رسول کے اخلاق پیدا فرمائے، اللہ کے رسول کی سیرت پیدا فرمائے، اللہ کے رسول کے عادات و اطوار پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا چہیدہ بندہ بنا لے۔ اللہ ہمارے اندر رحمان کے بندوں کے صفات بیان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر رحمان کے بندوں کی خوبیاں پیدا فرما دے۔ اللہ جو پریشان مسلمان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض مسلمان ہیں ان کے قرض کی ادائیگی اسباب آسان فرما دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا کریم جو دنیا گزر چکے ہیں پروردگار ان سارے گزرے ہوئے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على آلائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔